یہ کہانی ہمیں ایک گورکن نے بھیجی ہے، وہ شخص جو اپنا ہر وقت قبرستان میں بتاتا ہے، اور قبرستان کا نام سن کر تو ہم سب اس چیز سے واقف ہوں گے کہ وہاں پر کس کس طرح کی مخلوق پائی جاتی ہیں۔ اسٹوری میں آگے بڑھنے سے پہلے اگر آپ ایسے ہی پراسرار اسٹوریز کو پسند کرتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں، آیت الکرسی پڑھ لیں، اللہ کا نام لے لیں۔ میرا نام ایاز ہے۔ یہ واقعہ آج سے 2 سال پہلے میرے ساتھ پیش آیا، جس کی وجہ سے مجھے اپنے ہی پیشے سے ڈر لگنے لگا۔ میں پیشے سے گورکن ہوں۔ میرا کام آپ لوگوں کو بخوبی سمجھ آ گیا ہوگا۔ یہ بات تب کی ہے جب میں لاڑکانہ کے قریب ایک قبرستان میں گورکن کا کام کرتا تھا۔ میرے ساتھ میرا ایک اور ساتھی بھی تھا۔ ہم دونوں قبرستان کے باہر ہی ایک جھوپڑی میں رہتے تھے۔ ہم دونوں ہی ایک دوسرے کے بہت زیادہ کلوز تھے۔ وہ خوفناک رات مجھے آج بھی یاد ہے جب میرے ساتھ یہ سب شروع ہوا تھا۔ اس رات میں اپنے چھوٹے سے گھر میں تھا۔ رات کے تقریباً 2 سے 2:30 کا ٹائم ہو رہا تھا۔ میرا ساتھی جو میرے ساتھ تھا وہ بہت زیادہ گہری نیند میں تھا۔ مجھے پتہ نہیں کیوں نیند نہیں آ رہی تھی۔ میں اپنی نیند کے بارے میں ہی سوچ رہا تھا کہ اچانک میں نے دیکھا کہ گھر کے باہر پردہ ہل رہا ہے اور پردے کے اوپر کسی کا ہاتھ ہے۔ میں نے جیسے ہی وہ ہاتھ دیکھا، اچانک مجھے باہر سے ایک آواز آئی، بھائی باہر آ کر ہماری بات سنو گے؟ وہ آواز کسی انسان کی تھی۔ میں نے اپنے ساتھی کو دیکھا تو وہ سو رہا تھا۔ میں اٹھا اور باہر کی طرف چلا گیا۔ میں نے سوچا کہ دیکھو تو صحیح ہے کون۔ جب میں باہر گیا تو باہر 2 لوگ کھڑے تھے۔ ان کے قد نارمل انسان سے کافی لمبے تھے اور ان کے چہرے نارملی ہی بہت زیادہ خوبصورت تھے۔ بہت زیادہ خوبصورت سے مراد وہ کسی اچھے گھر کے انسان لگ رہے تھے۔ میں نے ان سے بولا، جی بولے، کیا کام ہے؟ ان میں سے ایک آدمی بولا، ہمارے بچے کا اچانک انتقال ہو گیا ہے۔ وہ بچہ بہت چھوٹا ہے، ہمیں اس کے لیے قبر کی ضرورت ہے۔ میں نے ان سے پوچھا، بچہ کتنا بڑا ہے؟ انہوں نے اپنے ہاتھ کے اشارے سے بتایا کہ اتنا بڑا ہے۔ جب میں نے ان کے ہاتھ کا اشارہ دیکھا تو وہ مجھے بہت چھوٹا بچہ نہیں لگا تھا۔ انہوں نے مجھ سے کہا، ہمیں ایک قبر کی ضرورت ہے، کیا اس قبرستان میں ہمیں قبر مل سکتی ہے؟ ان کی اس بات پر میں ان کو قبرستان کے اندر لے گیا۔ اندر ایک جگہ بنا کر میں نے ان کے بچے کے لیے قبر کھود دی۔ قبر کھودنے کے بعد مجھے تو یہی لگا تھا کہ وہ صبح آئیں گے، لیکن انہوں نے کہا کہ ابھی تھوڑی دیر میں ہم میت کو لے کر آ رہے ہیں۔ ان کی یہ بات مجھے بہت زیادہ عجیب لگی، لیکن خیر یہ میرا کام تھا۔ تقریباً آدھے 1 گھنٹے کے بعد وہ اپنے بچے کو لے کر آ گئے۔ حیرت کی بات یہ تھی کہ وہ 2 ہی لوگ تھے۔ جب وہ بات کرنے آئے تھے تب بھی 2 تھے، جب دفنانے آئے تب بھی 2 تھے۔ مجھے یہ بات بالکل بھی نہیں سمجھ آئی، لیکن میں کچھ بول نہیں سکتا تھا۔ خیر انہوں نے میت کو دفنایا۔ دفنانے کے بعد وہ دونوں واپس چلے گئے۔ میں بھی واپس اپنے گھر میں آ گیا۔ ان سب معاملات میں مجھے تقریباً فجر ہو گئی تھی۔ فجر کے بعد میں آ کر اپنے گھر میں لیٹ گیا۔ میں بہت زیادہ تھک گیا تھا تو مجھے نیند آ گئی۔ اگلے دن میری آنکھ تھوڑا دیر سے کھلی۔ تقریباً 3 یا 4 بج رہے تھے۔ میرے ساتھ جو میرا ساتھی تھا وہ اپنے کام پر چلا گیا تھا۔ معمول کے مطابق وہ قبرستان میں تھا۔ مجھے اپنی طبیعت صحیح نہیں لگ رہی تھی، تو اس وجہ سے میں گھر سے باہر ہی نہیں نکلا۔ خیر رات کے وقت معمول کے مطابق میرا ساتھی واپس گھر آیا۔ ہم نے ساتھ میں کھانا کھایا۔ اس دوران اس بارے میں کوئی بات نہیں ہوئی تھی۔ ہم دونوں سونے کے لیے لیٹ گئے۔ میرا ساتھی تھکا ہوا تھا تو وہ سکون سے سو گیا، لیکن میں دیر سے اٹھا تھا تو مجھے نیند نہیں آ رہی تھی۔ تقریباً رات کے 1:30 سے 2 کا ٹائم تھا۔ میں گھر سے نکل کر قبرستان کے پاس آ کر بیٹھ گیا۔
जहाँ पर हम अक्सर बैठा करते थे। मैं वहाँ पर बैठकर कुछ सोच ही रहा था कि मुझे अचानक पीछे से किसी के रोने की आवाज़ आई। मैंने महसूस किया कि अंदर से किसी के बहुत बिलबिला कर रोने की आवाज़ आ रही है, जैसे कोई इंसान किसी अपने की कब्र पर बैठकर रो रहा हो। वो बहुत तड़प तड़प के रो रहा था। वो आवाज़ किसी इंसान की ही थी। मैंने उस आवाज़ को महसूस किया। मैंने कब्रिस्तान के अंदर की तरफ देखा तो कब्रिस्तान में खूब अंधेरा था। एक बार को मुझे बहुत खौफ आया, क्योंकि इस जगह की वहशत सब लोग समझते हैं, लेकिन मैं वहाँ पर रहता था, वहाँ पर मेरा काम था, तो मुझे इतना डर नहीं था। मेरे पास एक टॉर्च थी। मैंने वो टॉर्च लाइट अंदर मारी तो मुझे अंदर कोई भी नज़र नहीं आया। मैं देखते देखते कब्रिस्तान के अंदर दाखिल हो गया। अंदर आगे जाने के बाद वो आवाज़ और ज़्यादा गहरी होती रही। मैंने उस आवाज़ की डायरेक्शन नोट करना चाही तो मुझे ऐसा लगा जैसे मेरे उल्टे हाथ की तरफ किसी कब्र के पास से वो आवाज़ आ रही है। मैं कब्रिस्तान में ज़्यादा अंदर तक नहीं गया था, लेकिन वो आवाज़ और उस वक्त जो अंधेरा था वो वाकई मुझ पर दहशत तारी कर रहा था। मैंने उस कब्र की तरफ टॉर्च मारी तो मैंने देखा कि उसी कब्र के पास से रोने की आवाज़ आ रही है, जिस कब्र में मैंने एक दिन पहले मुर्दा दफनाया था। जिस कब्र में दो लोग मेरे पास आए थे, उन्होंने अपना अजीज यहाँ पर दफनाया था। मैं गौर से उस कब्र को देखने लगा। वहाँ से मुझे रोने की आवाज़ तो आ रही थी, लेकिन वहाँ मुझे कोई भी नज़र नहीं आ रहा था। मैंने कांपती आवाज़ से कहा, कौन कौन है उधर? जैसे ही मैंने अल्फाज कहा, अचानक वो रोने की आवाज़ चुप हो गई। मैंने फिर दोबारा चीख के कहा, मगर मुझे कोई आवाज़ नहीं आई, ना ही मुझे कोई जवाब आया। मैं बहुत ज़्यादा डर गया था। मैंने आयतुल कुर्सी पढ़ी और मैं भागता हुआ अपने घर की तरफ निकला। घर में जाकर मैं अपनी जगह पर लेट गया। खैर, ये चीज़ मुझे अपना वहम भी लगी थी। मैं इस बारे में सोचता रहा। सुबह उठने के बाद भी मैं इस बारे में सोचता रहा, लेकिन वो कहते हैं ना कि इंसान को जब एक चीज़ का खदशा हो जाए तो वह असल चीज़ को भी वहम समझता है। मैं उस चीज़ को अपना वहम समझने लगा था, क्योंकि मुझे खौफ आ गया था और यहाँ मेरा काम था। मैंने यही सोचा कि ये वहशत भरी जगह है। यहाँ की सोच ही ऐसी है कि इंसान को अगर अकेले में किसी जानवर की आवाज़ भी आ जाए तो वो ये सोचता है कि यहाँ कोई पुरस्कार मखलूक है, यही कोई पुरस्कार हरकत है। खैर, अगले दिन मुझे एक अजीज़ के यहाँ जाना था, तो मैं 2 दिन के लिए वहाँ पर चला गया। 2 दिन बाद जब मैं वापस आया तो मेरा साथी शाम के वक्त वहीं पर एक मुर्दा दफना रहा था और वहाँ पर बहुत सारे उस मुर्दे के अजीज़ खड़े हुए थे। मैं फ़ौरन उस तरफ गया। मैंने देखा कि उसने वो कब्र ताज़ा खोदी हुई थी और उसमें किसी का जनाजा दफन हो रहा था। उस कब्र को देखकर मुझे फ़ौरन ये ख्याल आया कि यहाँ पर तो पहले से ही कोई दफन था, तो इसने ये कब्र कैसे खोदी, और अगर खोदी भी तो इसमें जो दफन था वो कहाँ है। मैं अपने साथी के पास गया और मैंने उसके पास जाकर हल्के से पूछा, यार इसमें पहले से कोई मुर्दा दफन था? उसने मेरी बात को शायद सवाल समझा। उसने मुझे कहा, भाई ये अभी नहीं बनाई है मैंने, यहाँ पर पहले कोई भी नहीं दफन था। उसकी बात सुनकर मैं उसको गौर से देखने लगा। खैर, वो वापस अपने काम में मशगूल हो गया। जनाजे से फारिग होने के बाद वो वापस मेरी तरफ आया। तब मैंने उससे दोबारा ये सवाल किया। मैंने कहा, यार इसमें कोई पहले मुर्दा दफन था? उसने कहा, मैंने तुम्हें पहले भी बताया है यहाँ पर कोई नहीं दफन, ये कब्र अभी नहीं बनी है। मैंने उसे कहा, 3 दिन पहले मैंने खुद इसमें कोई मुर्दा दफनाया है। किसी के अजीज़ का इंतकाल हो गया था, वो बच्चा छोटा था, वो लोग रात में आए थे, मैंने खुद दफनाया है, ये कब्र मैंने खुद बनाई थी। मेरी बात सुनकर वो पहले तो मुझे देखता रहा, फिर अचानक बहुत ज़ोर ज़ोर से हंसने लगा। उसने मुझे कहा,
بھائی تم نے کوئی خواب دیکھا ہے یا تمہیں کوئی وہم ہوا ہے؟ یہاں پر کوئی دفن نہیں تھا، یہ قبر ابھی نہیں بنی ہے۔ اس کی بات سن کر میں بہت زیادہ حیران اور پریشان ہو گیا، کیونکہ مجھے اچھی طرح یاد تھا کہ میں نے خود یہ قبر پہلے بنائی ہے۔ میں اس بات کو سوچتے سوچتے گھر آ گیا۔ گھر آنے کے بعد بھی میں اس بارے میں بہت سوچ رہا تھا۔ یہ خیال میرے ذہن میں اس قدر بیٹھ گیا تھا کہ مجھے نیند بھی نہیں آ رہی تھی۔ رات کے تقریباً 3 بج گئے تھے۔ میں اپنے گھر سے اٹھا اور واپس باہر کی طرف آ گیا۔ باہر آ کر میں قبرستان کے باہر ہی ایک چبوترے پر بیٹھ گیا اور اسی بارے میں سوچنے لگا۔ تھوڑی دیر ہی گزری تھی، مجھے ایسا محسوس ہوا جیسے میرے آس پاس کوئی رو رہا ہے۔ مجھے کسی کے رونے کی آواز محسوس ہوئی، لیکن وہ آواز اس دن جیسی نہیں تھی۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے کوئی ایک ہی آواز میں رو رہا ہے، بنا سانس لیے، اور روتے روتے وہ ہچکیاں لے رہا تھا۔ اس کی آواز ایسی تھی کہ مجھے اپنے کانوں میں صاف سنائی دے رہی تھی، مگر ہلکی۔ میں نے پیچھے مڑ کے دیکھا تو وہ آواز قبرستان کے اندر سے آ رہی تھی۔ ماحول میں بالکل خاموشی تھی۔ ہوا کے ساتھ وہ رونے کی آواز میرے کانوں میں آ رہی تھی۔ میں اس جگہ پر بالکل اکیلا کھڑا ہوا تھا۔ میں نے اپنی ٹارچ لائٹ اٹھائی اور قبرستان میں ماری، لیکن قبرستان کے اندر مجھے پھر سے کوئی نظر نہیں آیا۔ میں نے اللہ کا نام لیا۔ ہمت کرتا ہوا میں قبرستان کے گیٹ سے اندر داخل ہوا۔ میں اس آواز کو سنتا تھا، اس آواز کے قریب جانے کی کوشش کر رہا تھا۔ پتہ نہیں کیوں میں ایسا کیوں کر رہا تھا، لیکن میں یہ دیکھنا چاہتا تھا کہ کون ہے جو یہاں پر روز روتا ہے۔ میرے ہاتھ میں جو لائٹ تھی میں چاروں طرف گھما رہا تھا۔ مجھے ڈر کے مارے بہت زیادہ پسینہ آ رہا تھا، میرے کپڑے پسینے میں تر تھے۔ قبرستان میں بالکل اکیلا تھا اور یہ آواز میرے کانوں میں آ رہی تھی۔ اگر آپ اس چیز کو سوچیں تو کس قدر خوف ایسے وقت میں طاری ہوتا ہے، آپ بخوبی سمجھتے ہوں گے۔ وہ رونے کی آواز اچانک سے بند ہو گئی۔ میرے ہاتھ میں جو لائٹ تھی میں قبرستان میں چاروں طرف دوڑا رہا تھا۔ میں دیکھنے کی کوشش کر رہا تھا کہ مجھے کوئی نظر آ جائے۔ میں اللہ سے یہ دعا کر رہا تھا، کاش یہ جو بھی ہو کوئی انسان ہی رو رہا ہو۔ اچانک وہ آواز دوبارہ آئی، لیکن اس بار وہ آواز میرے دائیں ہاتھ کی طرف سے آ رہی تھی۔ میں قبرستان میں دیکھتے دیکھتے تھوڑا سا آگے نکل گیا تھا۔ میں اتنا دور نکل گیا تھا کہ مجھے باہر کا گیٹ نظر نہیں آ رہا تھا۔ میں نے فوراً اپنے دائیں طرف روشنی ڈالی۔ میں روشنی مارتے ہوئے تھوڑا قریب گیا۔ تھوڑا قریب جا کر جو میں نے دیکھا وہ دیکھ کر میری ریڑھ کی ہڈی تک سن ہو گئی تھی۔ میں نے دیکھا کہ اسی قبر کے پاس تھوڑا سا برابر میں ہو کر کوئی شخص بیٹھا ہوا بہت بری طرح رو رہا ہے، لیکن اس کی آواز اس کے حلق سے نہیں نکل رہی۔ اس کی پیٹھ میری طرف تھی اور وہ اس قبر کے بالکل برابر میں بیٹھا ہوا تھا۔ میرے ہاتھ میں جو روشنی تھی وہ اس کے جسم پر پڑ رہی تھی، لیکن وہ پھر بھی ایسے ہی بیٹھا ہوا رو رہا تھا۔ میں اس قدر ڈر گیا تھا کہ میں آپ کو صحیح سے ظاہر بھی نہیں کر سکتا۔ وہ منظر میں اگر آج بھی یاد کرتا ہوں تو میرا جسم کانپنا شروع ہو جاتا ہے۔ میں ڈر کے مارے اچانک 2-4 قدم پیچھے ہوا۔ جیسے ہی میں پیچھے ہوا تو میرے ہاتھ میں جو لائٹ تھی وہ میرے ہاتھ سے گر گئی۔ میں نیچے زمین پر بیٹھ کر ڈر اور خوف کے عالم میں اپنی لائٹ تلاش کرنے لگا۔ میں نے فوراً اپنی لائٹ اٹھائی اور واپس اسی طرف ماری جہاں پر وہ بیٹھا ہوا تھا۔ میں نے جیسے ہی لائٹ ماری اچانک اس کے رونے کی آواز چپ ہو گئی۔ میرا جسم ایسا کانپ رہا تھا کہ مانو ابھی میرے جسم سے روح فنا ہو جائے گی۔ اس نے چپ ہو کر اپنا سر اوپر کی طرف اٹھایا۔ میں نے فوراً چیخ کے کہا، کون ہے ادھر؟ میرے یہ بولنے پر وہ ہلکے ہلکے کر کے اپنی جگہ سے کھڑا ہوا۔
وہ جیسے ہی کھڑا ہوا تو میں نے دیکھا کہ اس کا قد بہت زیادہ لمبا ہے۔ اس کا قد ایک نارمل انسان سے بہت زیادہ لمبا تھا۔ اس نے اپنا رخ میری طرف موڑا اور میں آپ کو بیان بھی نہیں کر سکتا کہ وہ اس قدر خوفناک تھا۔ اس کا جسم، اس کا قد اس قدر خوفناک لگ رہا تھا وہ کہ مجھے اپنی روح فنا ہوتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ اس کا چہرہ ایک چادر میں ڈھکا ہوا تھا اور اس چادر سے لمبے لمبے بال باہر نکل رہے تھے۔ میں اچانک چیخ کر پیچھے کی طرف ہوا۔ میری لائٹ اسی پر پڑ رہی تھی۔ اس نے اپنے دونوں ہاتھ اٹھائے اور مجھے اپنے پاس آنے کا اشارہ کیا۔ میں نے بہت زور سے چیخ ماری اور میں وہاں سے بھاگنے لگا۔ میں نے بھاگتے بھاگتے پیچھے لائٹ ماری تو میں نے دیکھا کہ وہ ہلکے ہلکے میرے پیچھے آ رہا ہے۔ میں آپ کو ظاہر بھی نہیں کر سکتا کہ اس وقت میری کیا کیفیت تھی۔ قبرستان میں اس قدر اندھیرا تھا، میں اس قدر بوکھلا گیا تھا کہ میں باہر کا راستہ بھی بھول گیا تھا۔ مجھے کچھ بھی نہیں سمجھ آ رہا تھا۔ بھاگتے بھاگتے اچانک میرا پیر ایک پتھر سے ٹکرایا اور میرا سر ایک قبر کے کونے پہ لگا۔ میں وہیں پر بے ہوش ہو گیا۔ صبح میں اپنے ساتھی کو بے ہوش پڑا ہوا ملا وہیں پر۔ مجھے ہوش آتے آتے تقریباً رات ہو گئی تھی۔ میرا ساتھی میرے پاس ہی تھا۔ میں نے اپنے ساتھی کو تمام واقعہ بتایا جو میرے ساتھ رات میں ہوا تھا، اور وہ بھی بتایا جو کچھ دن پہلے 2 لوگ میرے پاس آئے تھے اور انہوں نے مجھ سے قبر کا کہا تھا۔ میرا ساتھی میری بات سن کر کافی حد تک ڈر گیا تھا۔ اس نے مجھے کہا تم پریشان مت ہو، یہ ایک بلا تھی، اللہ نے کرم کر دیا، یہ بلا ٹل گئی۔ خیر، یہ باتیں کر کر ہم اپنی اپنی جگہوں پر لیٹ گئے۔ رات میں سونے کی کوشش کر رہا تھا کہ اچانک مجھے ایسا محسوس ہوا کہ میرے سینے پر کوئی بیٹھا ہوا ہے۔ میں نے اپنی آنکھ کھولی تو جو میں نے دیکھا، میرے حلق سے میری آواز بھی نہیں نکل رہی تھی۔ میرے سینے پر وہی مخلوق بیٹھی ہوئی تھی جو مجھے ایک دن پہلے قبرستان میں نظر آئی تھی۔ اس کے ہاتھ بالکل کالے تھے، اس کے جسم سے ایک عجیب سا دھواں اٹھ رہا تھا اور بہت ہی گندی بدبو تھی۔ اس نے میرا گلا بہت بری طرح پکڑا ہوا تھا۔ میں بہت زور زور سے ہاتھ پیر چلا رہا تھا۔ اچانک میں چیخ مار کر اٹھا۔ میرے ساتھ میرا ساتھی بھی اٹھا۔ میرے ساتھی نے مجھے کہا کیا ہوا؟ میں نے اسے تمام واقعہ بتایا۔ اس نے مجھے کہا شاید تم نے کوئی خواب دیکھا ہے۔ میں نے اسے کہا یار یہ خواب نہیں ہے، تم میرا یقین کرو، یہاں کوئی نہ کوئی مخلوق ضرور ہے، کچھ تو ہے۔ خیر، اگلے دن ہم نے قریبی مسجد کے امام صاحب سے بات کی، جتنا بھی تمام واقعہ تھا ان کو سب کچھ بتایا۔ امام صاحب نے ہماری بات سن کر کہا کہ یہ کوئی عام چیز نہیں لگتی ہے، لیکن اس کے بارے میں ہم کچھ کہہ بھی نہیں سکتے۔ میرے ساتھی نے امام صاحب سے کہا کہ ہم یہاں پر کام کرتے ہیں، ہمارا اٹھنا بیٹھنا سونا جاگنا رات دن سب کچھ یہیں پر ہے۔ اگر آپ کوئی حل بتا دیں کہ ہم اس چیز سے بچ سکیں، کیونکہ ہمارا اس کے علاوہ تو اور کوئی آسرا ہی نہیں ہے۔ امام صاحب نے کچھ وصیفے کرے، کچھ آیات مجھے بتائیں جن پر میں نے عمل کرا تو مجھے یہ خواب آنا بند ہو گئے اور اس طرح کے خیال آنا بھی بند ہو گئے۔ لیکن 1 ہفتے کے بعد میرا ساتھی رات کے وقت گھر سے باہر کھڑا ہوا تھا۔ بہت زیادہ خاموشی تھی، میں اندر سو رہا تھا۔ میرے ساتھی کو وہیں سے پھر رونے کی آواز آئی۔ میرا ساتھی ڈر کے مارے اندر آ گیا۔ صبح اٹھ کر اس نے یہ بات مجھے بتائی۔ ہم دونوں بہت زیادہ پریشان ہو گئے۔ اب ہمیں پورا یقین ہو گیا تھا کہ اس جگہ پر اس قبر کے پاس کچھ تو ہے۔ اگلے دن ہم پھر امام صاحب کے پاس گئے۔ ہم امام صاحب کو لے کر اس قبر کی طرف آئے۔ وہ قبر ویسی بنی ہوئی تھی جیسی میرے ساتھی نے بنائی تھی۔ جو قبر میں نے بنائی تھی وہاں پر وہ قبر نہیں تھی۔
امام صاحب نے کچھ کلمات پڑھنا شروع کرے۔ کلمات پڑھنے کے بعد امام صاحب نے مجھے کہا کہ یہ جگہ کھودو۔ امام صاحب نے اپنے ہاتھ سے اشارہ کیا۔ ہم ان کے ہاتھ کا اشارہ سمجھتے ہوئے اس جگہ پر گئے۔ وہ جگہ اس قبر کے بالکل برابر میں تھی۔ ہم نے اپنا سامان اٹھایا اور وہ جگہ کھودنے لگے۔ تقریباً 2 گھنٹے کھودنے کے بعد اس جگہ سے ایک پوٹلی ملی جو کافی زیادہ موٹی تھی۔ امام صاحب نے کہا اس پوٹلی کو باہر نکالو۔ اس پوٹلی کو باہر نکالنے کے بعد جب اس کو کھولا گیا تو اس کے اندر سے جو نکلا وہ دیکھ کر میری آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی تھی۔ اس پوٹلی میں چھوٹی چھوٹی بہت ساری ہڈیاں تھیں اور ان ہڈیوں میں سوراخ ہوئے ہوئے تھے اور بہت سارے عجیب عجیب قسم کے دھاگے بنے ہوئے تھے۔ یہ منظر دیکھ کر بہت زیادہ گھبرا گیا تھا میں۔ میری طبیعت تو ویسے ہی صحیح نہیں تھی۔ امام صاحب نے مجھے کہا پریشان مت ہو۔ امام صاحب نے ہمیں کہا کہ اس پوٹلی کو یہیں پر چھوڑو اور جتنا جلدی ہو سکے یہاں سے نکلو۔ ان کی بات سن کر ہم دوڑتے دوڑتے قبرستان سے باہر آئے۔ باہر آنے کے بعد امام صاحب نے ہمیں کہا کہ تمہارے لیے بہتر ہے کہ اس جگہ کو رخ اب چھوڑ دو۔ اگر نہیں چھوڑو گے تو جو واقعات تمہارے ساتھ ہو چکے ہیں ہو سکتا ہے اس سے بھی برے ہوں اور تمہاری جان پر بھی بنائے۔ امام صاحب کی بات سن کر ہم دونوں نے اپنا یہ پیشہ ترک کرنے کا فیصلہ کیا، کیونکہ جان سے بڑھ کے تو کچھ بھی نہیں تھا۔ اللہ جانے وہ کیا چیز تھی، کس نے کس چیز کے لیے رکھی تھی۔ امام صاحب نے مجھے کہا کہ ہو سکتا ہے وہ جو لوگ تمہارے پاس آئے تھے وہ انسان نہ ہو، وہ یہی چیز دفنانے آئے ہو، بس تمہاری آنکھوں پہ پٹی باندھ دی ہو۔ ان کی بات کا مطلب میں بہت بعد میں سمجھا۔ مجھے بھی اب ایسا لگنے لگا تھا کہ ہاں شاید وہ لوگ انسان نہیں تھے۔ خیر، اپنی جان کا سوچ کر ہم نے وہ جگہ چھوڑ دی۔ میں نے اپنا پیشہ چھوڑ دیا، لیکن آج بھی جب میں واقعہ یاد کرتا ہوں، وہ منظر جب میں وہاں پر اکیلا تھا اور مجھے وہ اپنے پاس بلا رہا تھا، میری روح تک کانپ جاتی ہے۔ میں آپ سب کے لیے دعا کرتا ہوں کہ اللہ پاک آپ لوگوں کو ایسے حادثات اور اس طرح کے پراسرار واقعات سے بہت 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 محفوظ رکھے۔ تو یہ تھی آج کی ہماری خوفناک اور پراسرار کہانی۔ اگر آپ کو اسٹوری اچھی لگی ہو تو اس کو لائک ضرور کیجیے گا اور اپنے فرینڈ اور فیملی سرکل میں ضرور شیئر کریے گا، اور ان لوگوں کے لیے ہدایت کی دعا کیجیے گا جو اس طرح کی چیزوں میں انوالو ہوتے ہیں۔ اور اگر آپ کے پاس بھی ایسی کوئی پراسرار کہانی ہے تو نیچے ڈسکرپشن میں دیے گئے ای میل ایڈریس اور واٹس ایپ نمبر پر ہمیں شیئر کر دیں۔ ہم آپ کی کہانی آپ کے نام کے کریڈٹ کے ساتھ ہی اپنے چینل پر چلا دیں گے۔ ملتے ہیں اگلی اسٹوری میں۔ اللہ حافظ۔